اگر میرے بچے اس بات سے بچاؤ نہیں اپنا کریں گے، کوئی چارہ نہیں کریں گے، وہ چارہ کیا ہوگا اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کوئی چارہ نہیں کریں گے تو یہ ان کو خطرہ ہے، کیونکہ جینز میں بھی چلتی ہیں نا چیزیں. ڈائبٹیز جین میں چلتی ہے، دل کی بیماری، ایڈکشن. جسم میں جو نظام ہے ڈرگ سے ڈیل کرنے کا وہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ بھی جینز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مائنڈ میں اور برین میں جو فرق ہے وہ سمجھتے ہیں؟ برین از دی ہارڈ ویئر، مائنڈ از دی سافٹ ویئر، اور ان دونوں کا آپس میں تبادلہ خیالات ہوتا ہے. اور جو مائنڈ ہے وہ سپیریئر ہوتا ہے یا برین سپیریئر ہوتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا برین ہوتا ہے، اس کا مائنڈ کوئی نہیں ہوتا. کہ جو بچہ پیدا ابھی نہیں ہوا ہوتا اس کا برین ہوتا ہے اور کافی ڈیولپڈ ہوتا ہے، ویسے برین پیدا ہونے کے بعد بھی ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اپ ٹو دی ایج آف 25. اتنی عمر تک برین ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. لیکن جو مائنڈ ہے وہ ماں کے پیٹ میں بچے کا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا، اور کوئی اس کا مائنڈ نہیں، کوئی اس کی سیکھی ہوئی چیز نہیں. وہ جسے کہتے ہیں کلین سلیٹ ہوتا ہے، کلین سلیٹ. اور جو ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد ہی کوئی اس کی جو سکلز ہے یا ٹریننگ ہے یا لرننگ ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے. اور شروع میں جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے کافی دن تک تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نظر آتا ہے پر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو صحیح سنائی بھی نہیں دیتا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے آپ تک کوئی اطلاع پہنچانے کا کہ وہ رو دے گا. جب بھوک لگے گی تو رو دے گا، جب کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ رو دے گا. اگر آپ ٹیکا لگا دیں گے تو وہ رو دے گا، اور اگر آپ اسے ایسے گلے سے لگا لیں گے تو اسے لگے گا جیسے میں ماں کے پیٹ میں ہوں اور وہ ساتھ چمٹا ہوا ہوں، تو وہ چپ کر جائے گا. لیکن کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر بچہ آپ کو دیکھنے لگتا ہے، اس کی نظر کام کرنے لگتی ہے اور وہ دیکھنے لگتا ہے آپ کو. اور جیسا آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جو کہ اس کو باتیں کوئی نہیں آتی، لیکن وہ کچھ نہ کچھ آپ کو چہرے کے تاثرات سے رسپونڈ کرتا ہے. اور اگر بچہ رسپونڈ نہ کرے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ رسپونڈ کیوں نہیں کرتا. اور پھر وہ سال کا ہوتا ہے، پھر 2 سال کا ہوتا ہے، پھر 4 سال کا ہوتا ہے تو وہ کچھ باتیں سیکھ لیتا ہے. یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا آغاز ہو گیا. اور یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے یعنی مائنڈ، یہ مائنڈ کا آغاز ہو گیا. اب مائنڈ نے آگے بڑھنا شروع کیا، لیکن جو برین ہے وہ پہلے ہی کافی آگے ہے، ویل ڈیولپڈ ہے. اور جوں جوں آگے بڑھے گا تو برین اور ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے. نئے بچے کا یا نوزائیدہ بچے کا جو برین ہوتا ہے، جوان آدمی کا برین اس سے 5 گنا بڑا ہوتا ہے، 4-5 گنا بڑا ہوتا ہے. 25 سال کی عمر تک برین ڈیولپ ہوتے 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 جو اس نے شکل اختیار کرنی ہوتی ہے کر لیتا ہے. اور مائنڈ پیچھے چلتے 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 چلتا رہتا ہے اور اس کے پاس سے گزر کے آگے جا سکتا ہے. جیسے کہ کچھوے اور خرگوش کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، اور خرگوش اور کچھوا جب آپس میں دوڑ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خرگوش جو ہے کچھوے کے پاس سے دوڑتا دوڑتا آگے نکل جائے گا، لیکن آگے جا کے خرگوش کو خیال آئے گا کہ کچھوا تو بہت پیچھے رہ گیا تو میں سو جاتا ہوں. تو وہ سو جاتا ہے تو پیچھے سے کچھوا آتے 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 اس کے پاس سے آگے نکل جاتا ہے. تو آپ سمجھے کہ 25 سال کی عمر میں جو گروتھ رک جاتی ہے برین کی، سو گیا، وہ فریز ہو گیا. لیکن اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے. ہر لحاظ سے رک جاتی ہے، وہ مکمل ہو گئی، کوٹھی بن گئی، انٹیریئر ڈیکوریشن ہو گئی، فرنیچر آ گیا، گھر بن گیا، ٹھیک. اور اس کی بس مینٹیننس ہوتی رہتی ہے. اور جو برین ہے وہ اس کی جو مینٹیننس ہے وہ خود ہی برین کر رہا ہوتا ہے. اور جو مائنڈ ہے اس کا کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے مائنڈ کا؟ جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں
تو آپ ایک دن سوچتے ہیں کہ میں اپنے مائنڈ کا کچھ کروں، یا ماں باپ سوچتے ہیں تو وہ اسے اسکول بھیجتے ہیں، وہ اسکول سے بھاگتا ہے، پھر ماں باپ واپس بھیجتے ہیں، پھر کالج بھیجتے ہیں، وہ بھاگتا ہے، ماں باپ زور لگا کے بھیجتے ہیں، پھر یونیورسٹی بھیجتے ہیں، پھر یونیورسٹی جب وہ کر لیتا ہے تعلیم مکمل اور اسے ڈگری ملتی ہے تو وہ ہوا میں ٹوپیاں اچھالتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھائی ختم. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ اچھا اب میں نے پڑھنا سیکھ لیا ہے تو پڑھائی شروع. تو جو مائنڈ ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ نے شعوری یا لاشعوری طور پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی گروتھ کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا. لیکن یہ برین سے بہت پیچھے ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ برین کے برابر آتا ہے اور پھر برین سے آگے جا سکتا ہے. لیکن اگر برین اس کے اوپر اپنی مرضی چلائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آرمی چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر پہ مرضی چلائے، کیونکہ وہ ہیوج ہے، وہ طاقتور ہے، پر ان پرنسپل پرائم منسٹر بڑا ہے لیکن آرمی چیف تگڑا ہے. تو برین تگڑا ہوتا ہے اگر اور آرمی چیف کمزور ہوتا ہے تو پھر تو پرائم منسٹر اس کے اوپر حاوی ہو جائے گا. لیکن اگر پرائم منسٹر کمزور ہوگا تو کیا ہوگا؟ آرمی چیف حاوی ہو جائے گا. ذاتی آرمی چیف یعنی برین اور ذاتی پرائم منسٹر یعنی مائنڈ. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ مائنڈ کو صحیح جگہ اوپر رکھنا ہے یا برین کو اپنی مرضی کرنے دینی ہے کہ وہ مائنڈ کو ستاتا رہے؟ الٹیمیٹلی برین کو کہتے ہیں کہ ٹھنڈ پڑتی ہے جب وہ اپنی نجائز بات منوا لیتا ہے. اس کو او سی ڈی کہتے ہیں. جب آپ کا برین کہتا ہے کہ ہاتھ دھو یہ گندے ہیں، آپ کا مائنڈ کہتا ہے کہ نہیں تمہارے ہاتھ صاف ہیں، ابھی تو تم نے دھوئے ہیں. تو برین کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ گندے ہیں جاؤ جا کے دھو، اور اگر تم نہیں دھو گے تو پھر میں تمہیں بے چینی دوں گا. پھر وہ انگزائٹی دے گا، کہے گا کہ تمہیں کوئی بیماری ہو جائے گی، تمہیں کو یہ ہو جائے گا، تمہیں کو وہ ہو جائے گا. تو وہ برین اسے اخیر میں مجبور کر دیتا ہے کہ جاؤ جا کے ہاتھ دھو. جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے چین آ جاتا ہے. جو 5 سال کے بچے نے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں ان کو انڈو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. 5 سال کے بچے نے جو چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، غلط چیزیں، غلط نظریات، ان کو انڈو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو 5 سے 10 سال کی عمر تک بچے نے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں غلط، ان کو انڈو کرنا، ان کو مٹانا، ان کو بدلنا نسبتاً اتنا مشکل نہیں ہوتا. جو 5 سال کی عمر تک چیزیں سیکھی ہوتی ہیں وہ پکی پتھر پہ لکیر ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے جو چیزیں ہم نے 5 سال کی عمر کے اندر سیکھی ہوتی ہیں ساری زندگی ہم ان کو بدلنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں اور ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے. چیزیں پتھر کی لکیر ہوتی ہیں کیونکہ ہر چیز کی ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، اور جو 5 سے 10 سال کی عمر تک کی چیزیں ہیں وہ نسبتاً آسانی سے چھوڑی جا سکتی ہیں، بدلی جا سکتی ہیں. اس کے بعد کی چیزیں اور بھی آسانی سے بدلی جا سکتی ہیں. اور او سی ڈی عام طور پر 10 سال کی عمر کے اندر نہیں ہوتی. او سی ڈی ہمیشہ بندہ 10 سال کی عمر کے بعد اس کا سامنا کرتا ہے. جو چیز 99% 10 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے تو فار آل پریکٹیکل پرپزز ہم سمجھیں گے کہ 10 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے. ایڈکشن بھی او سی ڈی ہے. اس میں بھی برین کریونگ کرتا ہے، برین کہتا ہے کر لو اور مائنڈ کہتا ہے کہ نہ کرو، اور اخیر میں برین کرا کے چھوڑتا ہے. یہ ایک او سی ڈی ہے، obsessive compulsive disorder. کریونگ ہو رہی ہے کہ کرو. کھانا کھانے کی جو عادت ہوتی ہے، کھابا گیری کی جو عادت ہوتی ہے، ایک طرح سے وہ بھی او سی ڈی ہے. یہ ایک ہی جگہ یہ ساری چیزیں پلتی ہیں، ایڈکشن، او سی ڈی، یہ سارے ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور اس گھر کو امیگڈلا کہتے ہیں. امیگڈلا کا لفظی مطلب ہے بادام جیسا گھر. تو وہ ایک بادام جیسا گھر ہوتا ہے جو دماغ کے سینٹر میں ہوتا ہے، اور یہ جو بادام جیسا گھر ہوتا ہے یہ امیگڈلا جانوروں میں بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں کامن ہیں. یہ چیزیں جنہیں ہم ایڈکشنز کہتے ہیں، او سی ڈی ایک ایڈکشن ہے، ایڈکشن او سی ڈی ہے. اٹ از ون اینڈ دی سیم تھنگ. اور یہ 10 سال کے عمر کے بعد، 9 سال کی عمر کے بعد یہ کام دھندا شروع ہوتا ہے آگے چل کے.
اور 40-45 سال کی عمر کے بعد ایڈکشن OCD نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. یعنی 10 اور 40 سال کی عمر کے دوران یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور جو مائنڈ ہے اور جو برین ہے یہ اس کے درمیان سارا رشتہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کا کوئی مائنڈ نہیں ہوتا, وہ ان کا برین ہی ہوتا ہے, اور برین کے اندر بندوبست ہوتا ہے کہ ان کے سروائیول کا بندوبست برین میں ہوتا ہے, انسانوں کے سروائیول کا بندوبست برین میں ہوتا ہے. تو یہ آگے ایک اسپیشل تحفہ ہے جسے مائنڈ کہتے ہیں, جو صرف انسانوں کو ملا ہے. نارمل آدمی ہمیشہ لاہور سے اگر ریلوے اسٹیشن پہ کسی گاڑی میں بیٹھے گا تو ساہیوال جاتے جاتے وہ کمفرٹیبل ہو جائے گا دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو ایک سمجھ رکھیں کہ جانوروں کے جو برین ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر بھی ہے, پر انسان کا جو ایک مائنڈ ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ جانوروں کے اندر نہیں ہوتا. اور مائنڈ گرو کرتا رہتا ہے, برین گرو نہیں کرتا رہتا, برین رک جاتا ہے. اور اگر آپ اپنے مائنڈ کی گروتھ کو جاری رکھیں تو برین آپ کو پریشان نہیں کرے گا. اگر مائنڈ گرو کرتا رہے تو آخرکار وہ برین کو سپرسیڈ کر جائے گا. یہاں جو کوشش ہو رہی ہوتی ہے, جو آپ سے بات ہو رہی ہوتی ہے 100 دن اور اس کے بعد بھی, یہ ساری کوشش ایکچولی یہ ہے کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کے برین کے اوپر حاوی ہو جائے. آپ کا برین ہے جو کہ آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نشہ کر لو, نشے والے دوستوں سے مل لو, ناراض ہو جاؤ, اداس ہو جاؤ, اس طرح پروٹیسٹ کرو, اس طرح پروٹیسٹ کرو. اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے نہ کر, چنگا رہے گا نہ کر. مائنڈ کوشن دے رہا ہوتا ہے. اس مدت میں آپ نے اپنے مائنڈ کو پالش کیا ہے کہ نہیں, مائنڈ کو نالجبل بنایا ہے کہ نہیں, آپ نے اسکل سیکھی ہیں کہ نہیں, آپ نے ان کو دہرایا ہے کہ نہیں. دو چیزیں مل کے آپ کے مائنڈ کو اسٹرانگ کرتی ہیں. ایک کہ آپ نے کوئی کارآمد بات سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی, اور دوسرا آپ نے اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ نہیں ریپیٹ کیا. ریپیٹ کیے بغیر امپلیمنٹ ہوگا نہیں. یاد رکھیے کہ دو ہی چیزیں ہیں جو افیکٹیوٹی پیدا کرتی ہیں. کسی ٹیلی ویژن کی ایڈورٹیزمنٹ کو کون سی چیز سکسیسفل بناتی ہے؟ ایک کی ایڈورٹیزمنٹ اچھی ہو, دوسرا وہ ریپیٹ ہو اوور ٹائم. اور ریپیٹ جتنی دفعہ ہوگی اتنا زیادہ اس کی افیکٹیوٹی ہو جائے گی, اتنا زیادہ آپ جا کے وہ چیز بائی کرنے کے قابل ہوں گے. تو جو اکثر کہتے رہتے ہیں کہ وہی باتیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں, تو اس کا فائدہ ہے, اسی بات کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ ہے. کیونکہ جو باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں اور وہ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, تو ٹھیک باتیں جب ریپیٹ ہوتی ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ تگڑا ہو جاتا ہے. برین کے درمیان اور مائنڈ کے درمیان جو مکالمہ ہے, جو برین پاپ اپ دیتا ہے کہ جاؤ یہ کر لو. مثال کے طور پر رات کو 2 بجے آپ کا برین کہتا ہے کہ پیزا کھلاؤ, اور آپ کہتے ہیں یار جان دے انہیں اس لیے کیڑا رات دے ٹائم کوئی پیزا. وہ کہتے ہیں نہیں ہوم ڈیلیوری بھی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کوئی ٹائم ہے کھانے کا, رہنے دو آج نہ کرو. تو وہ کہتا ہے کہ 1+1 فری ہے. تو پھر وہ آخر کار جو ہے برین کرتے کرتے وہ قائل کر لیتا ہے, تو آپ رات 2 بجے پیزا منگا لیتے. تو یہ جو مکالمہ ہے کسے جیتنا چاہیے؟ یہ جو ڈائیلاگ ہے یہ کس کو جیتنا چاہیے؟ مائنڈ کو. نارملی مجھے بتائیے کہ آپ کا جو ڈائیلاگ ہے اندر کا وہ کون جیتا ہے؟ اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے, اگر آپ نے اچھی باتوں کو سمجھا ہوا ہے اور ریپیٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تو آپ کا مائنڈ جیتے گا. اور اگر ایسا نہیں کیا ہوا تو نارملی برین جیتے گا. ایکسرسائز کی سائنس کیا کہتی ہے کہ آپ کو ایک ہی وقت میں ایکسرسائز کرنی چاہیے یا بدل بدل کے ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ تو ایکسرسائز کی سائنس کہتی ہے کہ جتنا آپ بدل بدل کے ایکسرسائز کریں گے اتنا ہی اچھا ہے. اور جتنا آپ کسی فکس ٹائم پہ ایکسرسائز کریں گے اس کا فائدہ کم ہوگا. اگر 24 گھنٹے میں آپ ایک دفعہ ایکسرسائز کرتے ہیں فائدہ ہوگا, پر اس کی نسبت زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ 24 گھنٹے میں 2 دفعہ ایکسرسائز کرتے ہیں آدھی آدھی, یا 24 گھنٹے میں 3 دفعہ ایکسرسائز کرتے ہیں تیسرا حصہ, یا 24 گھنٹے میں 10 دفعہ ایکسرسائز کرتے ہیں 1/10. تو
ایکسرسائز کا کانسیپٹ نکلا تھا انسان کے جنگل کے زمانے سے کہ جب وہ صبح اٹھتا تھا تو اس کی ایکسرسائز شروع ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی کچن نہیں ہوتا تھا، کوئی فریج نہیں ہوتی تھی جس سے کہ کھانے پینے کی چیزیں وہ حاصل کرے، اور وہ اٹھ کے چل پڑتا تھا اور کچھ دیر کے بعد اس کو ناشتے جیسی کوئی چیز مل جاتی تھی، اور اس کے بعد وہ پھر دوپہر کے کھانے کی تلاش میں نکلتا تھا، پھر شام کے کھانے کی تلاش میں۔ اور اب ایسا ہے کہ لوگ روزگار پہ جاتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، جا کے ٹیبل کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور شام کو 6 بجے بیلنس کرنے کے لیے وہ کسی چلے جاتے ہیں جم میں یا کسی ایکسرسائز والی پلیس پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے کمپنسیشن ہو جاتی ہے، لیکن اصل کمپنسیشن ہوتی ہے کہ جب اسے ایکولی بیلنس کیا جائے۔ اب ایکچولی ان کا جو برین ہے وہ ہاٹ ہو گیا ہوگا، اور اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اپنے برین کی بات نہیں مان رہا ہے، اس کا جو مائنڈ ہے برین کی بات نہیں مان رہا، تو برین نے کہا کہ پھر تمہاری ایسی تیسی، اس نے اس کو گرم کر دیا، کیونکہ وہ کافی عرصے سے اپنے مائنڈ کے ذریعے برین کی بات نہیں مان رہا، تو برین نے کہا کہ مجھے اگلا گیئر لگانا چاہیے۔ یہ اگلا گیئر ہے جو ناراض ہو جاتا ہے بندہ، کوئی چیز پسند نہیں آتی، لڑائی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی ریزن نہیں ہے لڑائی کا، بس اس وقت اس کو برین کہہ رہا ہے کہ لڑو گے تو تمہارا کام ہوگا کوئی۔ اور تھوڑا بہت اداس ناراض تو سبھی رہتے ہیں، جب ریکوری میں ہوتے ہیں، نشہ نہیں کر رہے ہوتے، تو تھوڑا بہت اداس ناراض تو رہتے ہی ہیں۔ تو وہ برین اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ ساڈی ہن اتھے گل ہی کوئی نہیں ماندا۔ برین کہتا ہے ہم شریف کیا ہوئے، زمانہ ہی بدماش ہو گیا۔ اپنے برین کے اوپر حاوی ہونا ایک دم تو نہیں، لیکن لمبے عرصے میں جب آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں اور اپنے مائنڈ کو گروم کرتے ہیں، سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئی فون ہے اس کا ہر دن سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ رات جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ چپکے سے اس میں نیا سافٹ ویئر تھوڑا سا ڈال دیتے ہیں، ہر روز تھوڑا تھوڑا کرتے رہتے ہیں۔ اور اب آپ کہیں گے کہ یہ وہ پہلے دن کیوں نہیں کیا انہوں نے، سن 2010 میں کیوں نہیں یہ کام مکمل کیا، تب وہ سافٹ ویئر نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اٹ از اے سلو پروسیس، کہ آپ کرتے رہتے ہیں، دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ لیکن انسانوں نے اپنی ایجوکیشن کا ایک اینڈ بنا لیا ہوا ہے۔ جب ایجوکیشن بنائی تھی 400 سال پہلے، تو انسانوں نے اس کی ایک بگننگ رکھی اور انسانوں نے اس کا ایک اینڈ رکھا، پر یہ صحیح پالیسی نہیں تھی۔ صحیح پالیسی یہ ہے کہ انسانوں کی ایجوکیشن کی ابتدا ہوتی ہے اور ان کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا ایجوکیشن کا۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔ اپنے مائنڈ کو مینیج کرنا اور مائنڈ کے ذریعے برین کو مینیج کرنا، یہ مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ اپنے مسلز کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، بائیسیپس بنانا چاہتے ہیں، ٹرائیسیپس بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ریلیونٹ ایکسرسائز کریں گے جس سے آپ کے وہ مسل ٹون اپ ہو جائیں گے۔ ڈائٹ ٹھیک کریں گے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے یا آپ کو کوئی بدہضمی ہے یا آپ کی ڈائٹ ڈیفیشینٹ ہے، تو یہ جو مائنڈ ہے اسی کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں۔
پرائم منسٹر یہی ہے, اسی کے ذریعے کام ہوتے ہیں سارے. لیکن اگر برین جو ہے اپنی مرضیاں کرے اور مائنڈ کو بائی پاس کرے, مائنڈ کو تنگ کرے, تو اسے کہتے ہیں انارکی پھیل جانا. پھر ہمیشہ ایک خلاف باتیں ہوں گی. جیسے آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں جو پرائم منسٹر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی کام ہی نہیں کرن دیتا, مینوں اختیار ہی کوئی نہیں سی, اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, کہتے چور ہیں. ہمارے اندر بھی یہ پنگ پونگ جاری رہتی ہے کہ برین کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے اچھی روٹی چاہیے, مجھے نشہ چاہیے, مجھے زیادہ روٹی چاہیے, مجھے سیکس چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے جتنی جانوروں والی خواہشیں ہیں وہ ساری برین کے اندر ہوتی ہے. اور مائنڈ کہتا ہے باز آ جا, سدھر جا, کیوں بستی کرانا چاہنا ہے. وہ اپنا لگا ہوتا ہے دیسی زبان میں. کیونکہ ایڈکشن میں جو برین ہے, جب بھی ایڈکشن ہوگی کسی کو, اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو برین ہے وہ آرمی چیف ہے اور اس کا جو مائنڈ ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. اور علاج کا مطلب کیا ہے کہ جو مائنڈ ہے وہ پاکستان کا پرائم منسٹر نہ رہے, اصلی پرائم منسٹر بن جائے, اور برین جو ہے وہ محکمہ دفاع کے نیچے آ جائے. مائنڈ کہہ رہا ہے سگریٹ بھی ڈرگ ہے, برین کہتا نہیں ہے ڈرگ نہیں ہوندی. اور آپ کا جو مائنڈ ہے جسے ہم ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں, ایکچولی ماسٹر کا مطلب ہوتا ہے مالک, مالک کو ماسٹر کہتے ہیں. مالک جو ہے وہ ماسٹر کہلاتا ہے. اور ماسٹر مائنڈ اگر ہمارا صحیح کام کرتا ہے, ہماری مرضی ہمارے اوپر چلتی ہے, کیونکہ اگر ہماری مرضی ہمارے اوپر نہیں چلتی تو ہم دکھی انسان ہوں گے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب بندے نے نشہ چھوڑا ہوتا ہے اور کریونگ ہو رہی ہوتی ہے, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے جو انڈرسٹینڈ کر لے, جو انڈرسٹینڈ کر لے کہ یار میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, اور کرتا ہوں انڈرسٹینڈ تو بولے کہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. اور جب کوئی کہتا ہے نا میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں تو اگلے بندے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, کہتے چلو کوئی تو ہے مینوں انڈرسٹینڈ تے کرتا ہے. جو برین ہے اس نے 25 سال پہ جا کے رک جانا ہے. گریٹ ایڈوانٹیج, گریٹ ایڈوانٹیج. اگر برین بڑا ہوتا جاتا تو بڑے مسئلے ہو جاتے. 50 سال کی عمر میں اتنا کو برین ہو جاتا تو انسان بڑا ہی بے بس ہوتا. شکر ہے کہ 25 سال کی عمر میں وہ رک جاتا ہے. اور ماسٹر مائنڈ جس کو آپ اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں, اور اپنے مائنڈ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو سورسز آج آپ کے پاس ہیں وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی. سب سے بڑی سورس جو ہے وہ گوگل ہے, یوٹیوب ہے, کتابیں ہیں, اسکول کالج اور یونیورسٹی ہے, اور آپ کی فیملی کے سیانے سمجھدار لوگ ہیں جن سے کہ آپ اپنے مائنڈ کو پالش کرنے کے لیے مدد لے سکتے ہیں. آپ کے ارد گرد ہر وقت رول ماڈل ہوتے ہیں, ان کو غور سے دیکھا کریں. آپ کی فیملی میں بھی رول ماڈل ہوتے ہیں, ان کے اوپر توجہ دے کے یہ ساڈا فلانا بندہ جڑا ہے, یہ فلانا رشتہ دار ایڈا پرسکون کیوں رہندا ہے. آپ کے رشتہ داروں میں لوگ ہوتے ہیں اور جو بہت سوبر ہوتے ہیں, بہت پرسکون ہوتے ہیں. آپ ان سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں. یعنی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نفس مطمئن ہو جائے. ایک بے چین روح کو دنیا میں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چین پالے. آپ یاد رکھیں کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے, چہرہ اندر کا آئینہ ہوتا ہے. جو بندہ زیادہ تر غصے میں رہتا ہے اس کا چہرہ غسیلا ہو جاتا ہے. جو زیادہ تر شیم میں رہتا ہے اس کے چہرے پہ شیم کی چھاپ لگی ہوتی ہے. جو زیادہ تر خوش رہتا ہے وہ چیز اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے. تو جب آپ کسی بندے کے چہرے کو دیکھیں تو ذرا غور سے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا یہ دکھی ہے کہ سکھی ہے, یا ہنس رہا ہے, یا پریشان ہے, یا شیم میں ہے, یا کیا حال ہے اس کا. اور پھر آپ اس سے سمپلی پوچھ لیں. آپ کو میں بتاؤں کہ انسانوں کو اپنی سکسیس سٹوری سنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ہمیشہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ اتنے کامیاب کیسے ہیں, تو وہ بڑی خوشی سے کہانی سنائے گا, اپنی کامیابی کی کہانی. یہ ایک سمپل سی لاجک ہے. اچھا, یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے, ان کا تکا لگا ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ دنیا میں ہمیشہ آپ کو 2 قسم کے لوگ ملیں گے. ایک وہ جن کا تکا لگا ہوا ہے, ایک وہ جو کہ کامیاب ہوتے ہیں. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, نظر لگ گئی, ٹونا کر دیا, جادو کر دیا,
یہ سارے تکے باز ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جب میک ڈونلڈ کی برانچ کہیں کھلتی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ چلے گا کاروبار کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا نا. ایسا کیوں کہ میک ڈونلڈ کی برانچ جہاں بھی کھل جاتی ہے وہاں وہ کاروبار چلتا ہے اور اس کے ارد گرد کے کاروبار بھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی سائنس ہے, کوئی تکا نہیں ہے. لیکن ایک عام بندہ جو کوئی کاروبار کرتا ہے اور ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ اس کا کاروبار کہیں تباہ نہ ہو جائے اور وہ واپس پہلی پوزیشن میں نہ کہیں آ جائے, اور اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کاروبار کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کر لوں, اگر میں نے زیادہ سے زیادہ کامیاب نہیں کیا تو یہ واپس رول بیک ہو کے نیچے آ جائے گا. تو جب بندہ یہ سوچتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تکا لگا ہوا ہے. اور آپ جب اس بندے سے پوچھیں گے کہ آپ کا کاروبار کیسے چلتا ہے اتنا زیادہ, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کسی ایسے بندے سے بات کریں گے جو ہارورڈ بزنس اسکول سے پڑھا ہوا ہے اور اس نے آ کے کاروبار کیا ہے اور اس کا کاروبار جب چلتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیسے چلتا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے چلتا ہے. وہ بتائے گا کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کیسے چلتی ہے, اس کی مینجمنٹ کیسے چلتی ہے, اس کی مارکیٹنگ کیسے چلتی ہے, اس کی ایڈورٹائزنگ کیسے چلتی ہے اور اس کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے, تو وہ ہر چیز بتائے گا. اچھا, اسی طرح کئی بندے آپ کو ملیں گے جنہوں نے وزن کم کیا یا سگریٹ چھوڑے یا شراب چھوڑی, اور آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیسے کیا, تو بولیں گے ہمیں نہیں پتا. انہوں نے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی طرح انہوں نے شراب چھوڑ دی, سگریٹ چھوڑ دیا, کوئی بری عادت چھوڑ دی, تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیسے کیا تو وہ بتا نہیں سکتے. لیکن جو پراپر سٹرکچر میں سے گزر کے نشہ چھوڑتا ہے اور پھر زندگی میں آگے بڑھتا ہے, سوبر ہوتا ہے, تو آپ اسے پوچھیں کہ کیسے کیا, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ دیکھو یہ ایک ڈیزیز کانسیپٹ ہوتا ہے, اس سے میں موٹیویٹ ہوا تھا, یہ میرے نقصانات تھے جس سے میں موٹیویٹ ہوا تھا, پھر میں نے خود جو کوششیں کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تو میں نے کہا کہ ہیلپ لینی چاہیے. ابھی میرے پاس ایک لڑکا آیا ہوا تھا جو کینیڈا سے واپس آیا پاکستان فیصل آباد, اور آ کے اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں پڑھنے گیا تھا پر میں ایڈکٹیڈ ہو گیا ہوں اور مجھے ری ایپ میں بھیج دے. اور اس کا باپ لے کے اس کو ادھر آ گیا, کل پرسوں تک وہ آئے گا. تو میں نے اسے پوچھا کیسے تم نے یہ کیا, ایسا تو کوئی نہیں کرتا کہ باہر سے وہ واپس آتا ہے اور آ کے اپنے والد کو کہتا ہے, پہلے وہاں سے کہہ رہا ہے میں ٹکٹ بھیجو. تو والد نے کہا یار جنوری تو آنا ہے, جنوری سے آ جائیں. کہتے نہیں میں فوراً آنا چاہنا. اور اس کے بعد والد نے ٹکٹ بھیجی اور وہ فوراً آ گیا, اور آ کے تو بیٹھ کے بڑے فخر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہے, کہتے جی میں ایڈکٹ ہو گیا تو میں نشہ چھڑنا چاہنا. میں کہ پڑھن گیا سو, کہتے ہاں میں پڑھن گیا, اے لیول کر کے گیا. ایک بات ہے نا, اس کو کوئی تجربات ہوئے ہوں گے, کوئی اس نے, میں نے کہا کیسے پتا چلا, کہتا ہے گوگل. یہ اس نے سنگل ورڈ بولا, گوگل. کہتے جی یہ کہڑی گل ہے, آج کل تو ہر چیز گوگل تے لکھی ہوں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اور وہ کوئی شاعر نہیں تھا. میں کہا یار تو پیو پتر دے تاڑے بڑے تعلقات ہون گے کہ کھل کے گل کر رہے ہو, تسی پیو تیرا کول بیٹھا ہے. پیو کہتا ہے جی کہو تو میں باہر چلا جانا. میں کہا نہیں تسی چنگے بھلے ہو, فرسٹ کلاس گل کر رہے ہو تو رہو. یہ لیول ہونا چاہیے باپ بیٹے کے درمیان بات چیت کا, یا میاں بیوی کے درمیان, یا ماں بیٹے کے درمیان, یا بھائی اور دوست کے درمیان, کہ بات کرنے سے ڈر نہ لگے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بات مانیں یا منوائیں, بات تو کر سکتے ہیں. اور ہر بندہ اپنا آخر کار آپ ہی ذمہ دار ہے. ڈرگز کرے گا تو آپ ہی ذمہ دار ہے. آپ اس کے زیادہ روگ نہ پالیں. اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں چاہے وہ آپ کے کچھ بھی لگتے ہیں, ان کے روگ نہ پالیں. میں نہیں کہہ رہا ان کی مدد نہ کریں, ان کی مدد کریں, لیکن ان کے روگ نہ پالیں. اس سے آپ کا نقصان ہو جائے گا, ان کو فائدہ کوئی نہیں ہونا. کیونکہ یہ تو ڈبل نقصان ہو گیا نا, کہ آپ کا بچا کچھ نہیں اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. اور زیادہ تر لوگ جو دنیا میں یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اپنا نقصان کر لیتے ہیں, اگلے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. اس کو ہم انیبلنگ کہتے ہیں. گیٹنگ یور لوڈ ون سوبر ایک بڑی شاندار کتاب ہے, بہت ہی شاندار کتاب ہے. اس میں وہ تیسرا چیپٹر سارا اس چیز پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے گھر والے مریض تو مار کھان تو کیویں بچو. اس میں یہاں تک ہے کہ ایک سوٹ کیس تیار رکھو,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ कि जे मैं कोई मिस्ड कॉल दियां तो ਇਹਦਾ मतलब है कि मैनू आके ले जाओ। मार खाने के लिए कोई नहीं कह रहा, मार का कोई मजाक नहीं है, ना रिकवरी में, ना रिकवरी से पहले, ना रिकवरी के बाद। किसी को इजाजत नहीं देनी कि वो आपको टॉर्चर करे, ये आप इजाजत देते हैं। ये जो मेरे साथ कोई बुरा सलूक करता है तो मैं इजाजत देता हूँ। यकीन करें, इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता, हम किसी न किसी तरह इजाजत देते हैं। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। कहीं आप या मैं, हमेशा कोई जो जालिम और मजलूम होता है उनका एक गठजोड़ होता है साजिशी, जिसके तहत हादसे होते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी है कि मारने वाला चाहता है किसी को पता न चले, मजे की बात है मार खाने वाला भी चाहता है किसी को पता न चले। अब मुझे बताएं, इससे बड़ी कॉन्स्पिरेसी कोई हो सकती है दुनिया में कि मारने वाला कहता है किसी को पता ना लगे, तो जिन्हों मार पैंदी है वो कहता है मैं भी यही चाहना। देखिए, बात यह है कि लोग जो है वो हमारे रवैयों से समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं और वो आपको ना चाय पूछता है, ना बिस्किट पूछता है, ना पानी पूछता है, जब वो आपके पास आता है तो आप उसे 7 किस्म के खाने खिलाते हैं और उसको पिज़्ज़ा मंगा के खिलाते हैं और उसकी खातर मदारत करते हैं। फिर आप उसके घर जाते हैं, फिर कुछ नहीं पूछता, फिर वो तुहाडे घर आंदे ने, तुसी फिर बिरयानी मंगाते हो, फिर फलानी चीज़ मंगाते हो। तो आप क्या टीच कर रहे हैं कुछ कहे बगैर? एनजी करी जा, दैट सूट्स यू। देखे ना, अगर आप गौर करें ना कि कोई क्या कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, तो हमेशा याद रखें कि जहां एक ओप्रेसर होता है, जहां एक जालिम होता है, उस जालिम के शिकंजे में गौर करें तो एक मजलूम भी होता है बीच में। बस मजलूम के बगैर हो नहीं सकता। लेकिन मजलूम पता है क्या समझ रहा होता है? मैं बहुत महान आदमी हूँ, मैं शहीद वफा हूँ, आखिर में मुझे जन्नत मिलेगी। असल में कहना ये चाह रहे हैं कि बंदे को टॉलरेंट होना चाहिए, सब्र वाला होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चीज़ों के वो मतलब नहीं होते जो हमने बनाए होते हैं, चीज़ों के मतलब कोई और होते हैं। अमेरिका में एक जेल में बहुत बड़ी रिसर्च की गई और उस रिसर्च का मकसद था कि ये पता चलाना कि लोग जुराइम क्यों करते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर वापस जुराइम क्यों करते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनसे बातचीत की और उनको उन्होंने ऐसी फाइलें दिखाई, क्रिमिनल्स को फाइलें दिखाई कि जिसमें कोई क्रिमिनल्स की फाइलें थी वो, और उस फाइल में उनकी कहानी थी और कहानी के एंड ये हो रहे थे कि वो पकड़ा गया। यानी 100 फाइलें रखी हुई थी और वो मुख्तलिफ लोगों को कहते थे कि ये फाइलें पढ़ लें। जब वो फाइलें पढ़ी तो वो फाइल पे लिखा हुआ था कि इसने चोरी की, डकैती की, मर्डर किया, फलाना किया। अखीरले सफ़े पे लिखा होता फिर इन्हू फड़ लिया सी तो पुट्ठा टांग देता। तो उन्होंने कहा कि इससे वो जो 100 लोग हैं जिनको ये फाइलें पढ़ाएंगे तो वो नेक हो जाएंगे। तो जब उन्होंने आखिर में देखा कि कहते जी फिर तुसी ये हुण पढ़ियां सारियां फाइलां ते तो की नतीजा कढ़िया सी? कहते जी नतीजा यही निकला कि बंदे नू फड़िया नहीं जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि जो हमारा मकसद होता है वही अगला भी समझे। अगले का अपना दिमाग है, आपका दिमाग उसके अंदर नहीं है, वो उसका अपना सोच है, उसकी अपने माइंड की जो डेवलपमेंट है वो उसके मुताबिक उसने सोचना है। लिहाजा ये जो हम सोच लेते हैं ना, कर भला सो हो भला, मजाल है। ये जितनी एनेबलिंग है सारी किस नाम पे होती है? कर भला सो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल। ये सारी बातें जो बचपन में हमने सुनी है, ये सारी बातें गलत है। जितनी सारी बातें आपने 8वीं जमात के अंदर पढ़ी हुई है ना, मेहरबानी करके उनको तो किनारे पे रख दें और फिर गूगल पे चले जाएं और रिसर्च का पता करें कि किस बारे में रिसर्च क्या कहती है। फिर पता करें कि औलाद को कैसे पालना है, उसके तरीके देख लें। फिर पता कर लें कि मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है। फिर आप पता करेंगे तो जहान आपके सामने खुलता चला जाएगा। इतना बड़ा जहान है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस हर किस्म की पता चल जाएंगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस। और 4 दिन के बाद फिर आप उसी जगह जाएंगे तो नई रिसर्च आई होगी, फर्दर डेवलपमेंट हुई होगी। कोई ज़रूरत नहीं अपनी फुफी से कोई नुस्खे लेने के, कोई ज़रूरत नहीं है। गूगल आपके पास मौजूद है, स्मार्टफोन आपके पास मौजूद है।
کبھی آج تک کسی پیشنٹ نے یہ نہیں کہا کہ جی مینو سمارٹ فون دعا دیو میں گوگل تے جانا ہے. اگر کوئی مجھے یہ کہے تو میں فوراً مان جاؤں گا. جو اچھے پرنسپلز ہیں وہ سب اوپن ہیں, وہ سب کے لیے کھلے ہیں, وہ ان سے سب فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ مینجمنٹ کا پرنسپل ہے کہ کسی کے ساتھ جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ پہلے آپ اسے بتاتے ہیں. بس یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ پہلے آپ اسے بتاتے ہیں. اس کو گول سیٹنگ کہتے ہیں. اور جب وہ آپ کے ساتھ طے شدہ بات پہ عمل کرے تو آپ اسے تعریف دیتے ہیں, شاباش دیتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں. اور اگر وہ کوتاہی کرے, وہ کام نہ کرے, تو پھر آپ اسے بتاتے ہیں کہ آپ بہت غصے میں ہیں اور آپ بہت ناراض ہیں, اور پھر آپ اسے دوبارہ گلے لگا لیتے ہیں. یعنی جب آپ تعریف کرتے ہیں, شاباش دیتے ہیں, تب بھی گلے لگاتے ہیں. جب آپ کسی کو ڈانٹتے ہیں تو آخر میں تب بھی گلے لگاتے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں تم بندے بہت اچھے ہو, یہ کام ٹھیک نہیں. کیونکہ یہ ہے اصل طریقہ کہ آپ کسی کو کہ بندے تم اچھے ہو, کیونکہ تمہیں بنانے والا اچھا ہے, تم نے بنانے والا بہترین ہے. بندے تم اچھے ہو پر حرکتیں تمہاری ٹھیک نہیں ہیں, وہ ٹھیک کر لو. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.